Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Our topic of presentation is ICH Q9 guidelines on quality risk management. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ گائیڈ لائنس کوالٹی رسک مینجمنٹ میں کام کر رہی ہیں. بٹ کیسے کام کر رہی ہیں؟ دس گائیڈ لائنس پرووائڈس پرنسپلس اینڈ ایگزامپلس آف ٹولس فار دا کوالٹی رسک مینجمنٹ دیٹ کین بی اپلائڈ ٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف فارماسیوٹیکل کوالٹی. یہ ایسے ٹولز ہمیں پرووائڈ کر رہی ہیں، ایسے پرنسپلس ہمیں پرووائڈ کر رہی ہیں کہ جن کو یوز کرتے ہوئے ہم فارماسیوٹیکل کوالٹی کو مینیج کر سکتے ہیں. Now, what are the principles of the quality risk management? There are two primary principles of QRM. The first one is the evaluation of the risk to quality should be based on the scientific knowledge and ultimately linked to the protection of the patient. And the second one is the level of effort, formality and documentation of the quality risk management process should be commensurate with the level of risk. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا کوالٹی رسک مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے یہ کس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے ایک کوشچن کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے کس چیز پر ہم نے کام کرنا ہے, کیا ہمارا رسک کوشچن کیا ہے. دین اس کے بعد جو فرسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آئے گا وہ ہے رسک اسیسمنٹ. اس کے اندر ہم تین چیزیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, دین رسک انالیسس کریں گے, دین رسک ایویلویشن کریں گے. دین اس کے بعد جب ہم یہ اسٹیپ کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم سیکنڈ اسٹیپ میں جائیں گے. وہاں ہے ہمارے پاس رسک کنٹرول. اب رسک کنٹرول میں ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں. یا تو رسک کو ریڈکشن کی طرف لے کر جائیں گے اگر وہ ہمارے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, دین اگر ایکسیپٹیبل ہے تو رسک ایکسیپٹینس. اس اسٹیپ کے بعد ہم لوگ ریزلٹ کی طرف جائیں گے, آؤٹ پٹ کی طرف جائیں گے, دین اس کے بعد رسک ریویو. یہ پورا پروسیس رسک مینجمنٹ ٹولس کو یوز کرتے ہوئے ہم کر رہے ہیں. ناؤ ٹولس. There are different tools which we are using in quality risk management by ICH Q9 guidelines. The first one is the basic risk management facilitation methods. اس میں ہمارے پاس فلو چارٹس اینڈ چیک شیٹس وغیرہ آ جاتی ہیں. سیکنڈ ون از فیلئر موڈ افیکٹ انالیسس. تھرڈ ون از دا فیلئر موڈ افیکٹ اینڈ کریٹیکلی انالیسس. ادر ون از دا فالٹ فری انالیسس. دین ہیزرڈ انالیسس اینڈ کریٹیکل کنٹرول پوائنٹس, ہیزرڈ آپریٹیبلٹی انالیسس, preliminary hazard analysis, risk ranking and filtering, and the last one is supporting statistical tools. یہ وہ ڈفرینٹ ٹولز ہیں کہ جنہیں ہم ICH Q9 گائیڈ لائن میں کوالٹی رسک مینجمنٹ میں یوز کر رہے ہیں. اب اس میں سے کوئی ایک ٹول ہم لیں گے اور اس کے ذریعے ہم ایک کیس اسٹڈی کو سالو کر کے دیکھتے ہیں. Now here is an example of a case study. The title of case study is process deviation, empty product capsules. اس کیس کا انٹرو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا کہ کمپنی نے اپنا ایک پروڈکٹ بنایا پین فری کیپسولس, لیکن جب وہ مارکیٹ میں گیا تو ان کے پاس کسٹمرس کی کمپلینٹس آئیں کہ دے ور ریسیوڈ ایمپٹی کیپسولس. تو جب انہوں نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ریسنٹلی ڈیورنگ دا انکیپسولیشن آف دیٹ بیچ جس میں سے کمپلینٹس آ رہی ہیں, انہوں نے مشین کا ایک پارٹ لوز ڈوزیٹر اسے ریپلیس کیا تھا. فردر انویسٹیگیشن پہ پتہ چلا کہ یہ جو لوز ڈوزیٹر جو مشین کا پارٹ ریپلیس کیا گیا تھا یہی جو ہے کوز کر رہا ہے پروڈکشن آف ایمپٹی کیپسولس. اب اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ویکیوم سسٹم لگا دیا اور ایک اس کے ساتھ ایک ریزروائر اٹیچ کر دیا کہ ویکیوم سسٹم وہ کیپسولس جو ایمپٹی تھے ان کو کلیکٹ کرتا, اس ریزروائر میں جمع کر دیتا. لیکن اس کے بعد بھی پرابلم سولو نہیں ہوا. ایک اور نیا مسئلہ آ گیا کہ جب وہ ریزروائر فل ہو جاتا تو کیپسول اس کے اندر سے اوور فلو ہو کر اگین ہمارے جو بیچ کیپسولز ہیں جو فلڈ کیپسول ہیں ان کے ساتھ جا کے مکس ہونے لگے. تو انہوں نے اس چیز کو ایگزامن کرنے کے لیے اپروکسیمیٹلی 30,661 کیپسول کو ایگزامن کیا. اس میں سے 151 کیپسولز انہیں ایمپٹی ملے اینڈ 5 لو فلڈ کیپسولز ملے. تو یہ ایک ہول سینیریو تھا کہ ہمارا اس کیس میں ہو کیا رہا تھا. اب ہم اپنے اس کیس کو اکارڈنگ ٹو ICH Q9 گائیڈ لائنس آن کوالٹی رسک مینجمنٹ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ اسٹیپ ہمارے پاس کیا ہے, ڈیفائننگ اے رسک کوشچن. یعنی کہ ہم اپنا ایک کوشچن سیٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ایک ٹارگیٹ جیسے ہم اپنا سیٹ کر لیتے ہیں, ڈو اے اسمال نمبر آف پوٹینشیل لو فل اور ایمپٹی کیپسولس ان اے سنگل بیچ آف پین فری کیپسولس پوز این ان ایکسیپٹیبل رسک ٹو پیشنٹ اور سیکنڈریلی ٹو دا کمپنی. یعنی کہ یہ جو ایمپٹی کیپسولز ہمارے مارکیٹ میں جا رہے ہیں کیا ان کا کوئی ایسا ان ایکسیپٹیبل رسک ہے پیشنٹس کو اور سیکنڈلی ہماری کمپنی کو. ناؤ دا نیکسٹ اسٹیپ وی ہیو از سلیکٹنگ اے رسک اسسمنٹ میتھڈ. Here we are using FMEA, that is failure mode and effect analysis. FMEA includes 3 components, that is probability, severity and detectability. ان 3 components کی different measurements ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ان measurements کی بیس پر ہم اپنا ایک risk score calculate کرتے ہیں.
اب جب ہم نے اپنا رسک کوشچن بھی جنریٹ کر لیا اور رسک اسسمنٹ میتھڈ بھی سلیکٹ کر لیا تو ہم اگلے اسٹیپ پر جاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے رسک اسسمنٹ، جس میں ہم رسک کی آئیڈینٹیفیکیشن، انالیسس اینڈ ایویلویشن کرتے ہیں. رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس پوٹینشیل رسک ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ میں ریسیو ایمٹی کیپسولس، پیشنٹ کو ایمٹی کیپسولس جا رہے ہوں گے. سیکنڈ رسک ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ میں ناٹ ہیو دا اویلیبلٹی آف میڈیکلی نیسیسری پروڈکٹ. ہو سکتا ہے پیشنٹ کو اس وقت اس پروڈکٹ کی بہت زیادہ نیڈ ہو لیکن وہ کیپسول ایمٹی، اس وجہ سے وہ اس سے کوئی بینیفٹ نہیں لے پا رہا ہو. The third one is that company could receive an audit observation either from an internal audit and external regulatory authority. ہو سکتا ہے کہ وہ اس مینوفیکچرنگ کے دوران کمپنی کا کوئی آڈٹ ہو جائے، کوئی ریگولیٹری ایجنسی، ریگولیٹری اتھارٹی آ جائے اور اس بیس پر ان کو ایک بھاری پینلٹی بھی پے کرنی پڑ سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کیس سے ریلیٹڈ یہ رسک پوٹینشیلز ہو سکتے ہیں. رسک آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہمارے پاس، تو اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پر جائیں گے، دیٹ از رسک انالیسس اینڈ ایویلویشن. یہاں پہ ہم اب ایک نومیریکل ریٹنگ کریں گے ان ایف ایم ای انالیسس جو کہ بیس کر رہی فالوونگ کرائٹیریا پر. نمبر 1 از دا سیویئرٹی آف دی فیلئر، نمبر 2 دا فریکوینسی آف دی فیلئر اینڈ تھرڈ ون از دا ایبلٹی ٹو ڈیٹیکٹ دی پیرامیٹر. اب یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیزرڈ ہیں نا جو ہمارے اس ایمٹی کیپسولس کو پروڈیوس کرنے میں جو ہے شامل ہو سکتے ہیں، ہم ان کو 1 سے لے کر 3 تک رینکنگ دیں گے. نومیریکل رینکنگ کو سمجھنے کے لیے ہم اس ٹیبل کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے رینکنگ 1 پر جو چیز رکھی ہے اس کی سیویریٹی کیا ہے کہ پوٹینشیل مائنر پیشنٹ انجری ہوگی بٹ ناٹ پرماننٹ. ایک مائنر سی پیشنٹ انجری ہے جو کہ پرماننٹ بھی نہیں ہے، اور اس کی فریکوینسی آف اکرنس جو ہے وہ آئسولیٹڈ اکرنسز ہے، اور ڈیٹیکٹیبلٹی ہائی ایبلٹی ٹو ڈیٹیکٹ ہے، یعنی ایزیلی ڈیٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے اس کا رسک اسکور رکھ دیا 1. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے جس کو 2 رینک پر رکھا ہے اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ سیریس انجری کوز کر سکتا ہے اور بٹ ناٹ پرماننٹ، اور اس کی فریکوینسی جو ہے وہ بھی ماڈریٹ ہے اینڈ ڈیٹیکٹیبلٹی بھی ماڈریٹ ہے. اس لیے ہم نے اس کا رسک اسکور رکھ دیا 8. دین جو ہم نے 3 رینک پر جس کو رکھا ہے اس کا پوٹینشیل جو ہے نا وہ ڈیتھ کوز کر سکتا ہے اور پرماننٹ انجری بھی کوز کر سکتا ہے، اور اس کا جو ہمارے پاس ڈیٹیکٹیبلٹی ہے وہ لو ایبلٹی ٹو ڈیٹیکٹ ہے. یعنی کہ یہ ایک ہمارے پاس ایک بہت ڈینجرس سا کہہ سکتے ہیں کہ ہیزرڈ ہو سکتا ہے کہ جو کہ ڈیتھ کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے، جو ڈیٹیکٹ بھی ایزیلی نہیں ہو پائے گا. اس لیے جب اس کا رسک کیلکولیٹ ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس تقریباً 27 اس کا رسک اسکور آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہاں پہ اس کے بعد جو اسٹیپ ہمارے پاس آئے گا وہ ہے رسک ایکسیپٹینس اینڈ رسک ریڈکشن کا. رسک ایکسیپٹینس ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہمارا جو ہے رسک اسکور لیس دین 9 ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگر یہ رسک اسکور ہمارے پاس لیس دین 9 نہیں ہے، 9 سے زیادہ ہے، تو اس کو پھر ہم نے رسک کو ریڈیوس کرنا ہے ایکسیپٹیبل رسک تک لے کر آنے کے لیے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک رسک اسکور 1 ہے، ایک 8 ہے، ایک 27 ہے. 1 اور 8 تو ہمارے پاس ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے لیکن 27 ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک رینکنگ کو سمجھنے کے لیے ایک ٹیبل ایڈ کیا تھا میں نے. اب میں آگے آپ کو اپنا جو ہمارا جو کیس ہے اس سے ریلیٹڈ ہماری کیا میکسیمم رسک اسکور بن رہے ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں. اب ہمارے کیس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس ہیزرڈس ہیں ان میں فرسٹ ون ہمارے پاس ہے پیشنٹ میں ریسیو ایمٹی کیپسولس. ٹھیک ہے. اس کی فریکوینسی ہم نے رکھ دی 2، سیویئرٹی 3 اینڈ ڈیٹیکشن اس کی 3. دین ہم ان تینوں کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس رسک اسکور کیلکولیٹ ہو جائے گا، دیٹ از 18 فار آور فرسٹ ہیزرڈ. تو سیکنڈ ہیزرڈ ہمارے پاس جو ہے پیشنٹ میں ناٹ ہیو میڈیکل نیسیسری پروڈکٹ اویلیبل. اس کی فریکوینسی بھی 1 ہے، سیویئرٹی بھی 1 ہے اینڈ ڈیٹیکٹیبلٹی بھی 1 ہے. تو اس کا رسک اسکور بھی ہمارے پاس جو کیلکولیٹ ہوا وہ 1 ہے. And the third one is the patient could receive an audit observation. Company could receive an audit observation either internally or regulatory agency. یعنی کہ کمپنی کا کوئی آڈٹ ہو سکتا ہے. اس کی ہمارے پاس فریکوینسی 2 ہے، سیویئرٹی بھی 2 ہے اور اس کی ڈیٹیکشن بھی 2 ہے. سو اس کا رسک اسکور ہمارے پاس آیا 8. تو ان تینوں ہیزرڈس میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ رسک آیا ہے وہ 18 ہے اور فرسٹ ہیزرڈ کا آیا ہے جو کہ ایکسیپٹیبل رینج سے بھی باہر ہے. کیونکہ ہم نے پیچھے بات کی کہ ہم ایکسیپٹیبل ہیزرڈ اس کو بولیں گے جس کا رسک اسکور 9 سے کم ہوگا، لیکن یہاں تو 9 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہمارے پاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو ہم لوگوں نے ریڈیوس کرنا ہے. اب جب ہم نے اپنا رسک اسکور کیلکولیٹ کر لیا تو نیکسٹ اسٹیپ وی ہیو از رسک کنٹرول. تو جو رسک اسکور ہمارے پاس ان ایکسیپٹیبل آیا تھا وہ ہیزرڈ یہ تھا کہ پیشنٹ میں ریسیو ایمٹی کیپسولس. تو یہ ایک پیشنٹ کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے کیونکہ
ہو بھی سکتا ہے کہ پیشنٹ کو اس وقت اس میڈیسن کی بہت زیادہ نیڈ ہو لیکن وہ ایمٹی کیپسول کی وجہ سے اس کو نہ لے پا رہا ہو. تو یہاں پہ اب کمپنی کو اسٹرکٹ ڈیسیجن لینے پڑیں گے. تو کمپنی نے یہاں 2 ڈیسیجن لیے. پہلا یہ کہ وہ جو ریزروائر ایمٹی کیپسولس کو کلیکٹ کرنے کے لیے مشین میں لگایا گیا تھا اس کے ساتھ ایک سینسر اٹیچ کر دیا گیا کہ جب وہ ریزروائر فل ہو جائے تو اس سینسر کی مدد سے انکیپسولیشن کا پورا پروسیس اسٹاپ کیا جا سکے تاکہ جو ہے ایمٹی کیپسولس ہمارے فلڈ کیپسول کے ساتھ مکس نہ ہو. اور دوسرا اسٹیپ ان کو یہ لینا پڑے گا جو کیپسولس ایمٹی مارکیٹ میں جا چکے ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے جو ڈیسیجن یہاں لیا گیا اٹ از ٹو انیشیٹ دا پروڈکٹ ریکال. دس از آل اباؤٹ آور ٹاپک.